السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر امور زندگی کو قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر تقوی کو مقرر فرمایا ہے، اور تقوی کے قیام کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، تقوی کے قیام کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، علماء مامور کیے ہیں، ائمہ ہدی منصوب کیے ہیں، تاکہ مومنین با تقوی ہو جائیں، معاشرہ با تقوی ہو جائے، امت با تقوی ہو جائے، اور ان کے تمام امور، جملہ امور تقوی کے تحت بسر ہوں۔ خارج از تقوی زندگی کا کوئی کام، کوئی معاملہ، کوئی حرکت جو تقوی سے باہر ہو وہ انجام نہ دیں۔ اس کا نقصان، تقوی سے باہر عمل کا نقصان خود زندگی کو ہے، انسانی حیات کو ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میرا مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اس راستہ کو چھوڑ کر دیگر متفرق راہوں پر مت چلو۔ اگر ان راہوں پر چلے تو وہ تمہیں متفرق کر دیں گے، منتشر کر دیں گے، اور راہ ہدایت و راہ حق اور راہ خدا سے دور کر دیں گے۔ جہاں پر تقوی انسان کو تحفظ دیتا ہے آفات سے، بلیات سے اور خطرات سے، تقوی کی شرط یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر قائم رہے، اور صراط مستقیم کو بہت سارے خطرات درپیش ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا خطر صراط مستقیم کے لیے سبل ہے، یعنی مختلف راستے جو صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط مستقیم سے ہٹ کر انسانوں نے خود بنا لیے ہیں یا دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنا لیے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے یہ راستے ممکن ہیں اختیار کیے ہوں اور وراثت میں اگلی نسل کو دے دیے ہوں۔ ممکن ہے ان کے معاصر زمانے میں کسی دوسرے سماج نے یہ راستے زندگی کے اختیار کیے ہوں اور اس قوم کو پسند آئے ہوں، اور انہوں نے دیکھا دیکھی ان راہوں کو اپنا لیا ہو۔ اور ممکن ہے نافہمی کی وجہ سے یا صراط مستقیم سے لا علمی کی وجہ سے، لا تعلقی کی وجہ سے اصل راستہ کو بھول گئی ہوں اور خود سے راستے انہوں نے اختیار کر لیے ہوں، یا طواغیت نے، انسانی معاشرے کا ایک بڑا خطر طواغیت ہیں، طاغوت ہیں، طاغوتی حکومتیں، طاغوتی سلطنتیں اور طاغوتی شخصیات ہیں
جو راہ خدا سے ہٹے ہوئے ہیں اور راہ الہی کے مقابلے میں ہیں، ان طواغیت نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ریاست و سلطنت قائم رکھنے کے لیے مختلف راستے مقرر کیے ہوں، اور قوموں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے ملوک، حکام اور سلاطین کی تقلید کرتے ہوئے ان راہوں کو اپنا لیا ہو۔ یہ سب وجوہات ہیں، وہ عوامل ہیں اللہ کے راہ کے مقابلے میں، صراط مستقیم کے مقابلے میں سبل کے وجود میں آنے کا۔ اور سبل کا خطرہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، تمام انبیاء کی امتوں کو اس خطرے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ خطر تمہاری کمین گاہ میں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطر سبل کو دیگر اقوام و کتب سے بہتر اور واضح تر بیان فرمایا ہے۔ اور یہی وہ خطر ہے جو سب سے زیادہ، جس طرح قرآن کریم نے تقوی کی آفت کے طور پر اس کو سورہ انعام میں ذکر کیا ہے، عملی طور پر بھی مشاہدہ یہی ہے کہ مومنین اس خطر کے شکار ہو کر صراط مستقیم سے بہک جاتے ہیں اور تقوی کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے تقوی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، بے تقوی زندگی گزارتے ہیں، بے تقوی عمل کرتے ہیں، اور تمام معاملات اپنی زندگی کے تقوی سے باہر لے جاتے ہیں، سبل کا شکار ہو جاتے ہیں، شر سبل و خطر سبل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صراط و سبل ہر چند دقیق معنی کے لحاظ سے ان میں فرق ہے جو پہلے اشارہ کیا ہے، لیکن عمومی معنی کے لحاظ سے ان میں اشتراک بھی ہے، یعنی زندگی کی وہ ڈگر، وہ منشور راستہ، اصول، قواعد، ضوابط جو ہر انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، رکھتا ہے۔ کچھ لوگ مستقل طور پر اپنی زندگی کے لیے کچھ ضوابط، قوانین اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ بدلتے رہتے ہیں، حالات کے مطابق زندگی کے ضابطے اور زندگی کے اصول اور زندگی کی ڈگر اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو بدلتے رہتے ہیں، خوب ان کا ایک صراط یا ایک سبیل نہیں ہوتا، زندگی میں شاید سینکڑوں سبل کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ متنوع لوگ، تنوع پسند لوگ، متلون لوگ اور رنگ بدلنے والے لوگ جو حالات کے مطابق، ماحول کے مطابق چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ہواؤں کے رخ پر سفر کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، چلتے ہیں، ان لوگوں کا ہر روز ایک نیا سبیل ہوتا ہے۔ آج ایک گروہ کے ساتھ ہیں، کل دوسرے گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگلے دن کسی تیسرے گروہ کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں ان کے مفادات اقتضا کریں، جہاں ان کی خواہشات اقتضا کریں، یہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اور کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی سماج کے اندر، ہر طبقے میں، ہر طبقے اور ہر مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس قماش کے ہوتے ہیں جو ہر روز ایک نئی زندگی اور نیا چال زندگی کی اپناتے ہیں۔ خطر سبل قرآن کریم نے نشاندہی کیا ہے کہ صراط کے لیے سبل بڑا خطرہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پہلے سے بیان کی ہوئی ہے، مومنین کی خدمت میں بارہا ذکر کی ہے۔ یہ حدیث صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ ابن مسعود نے نقل کی ہے، اور اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے بزرگ صحابہ کو، مہاجر جن کے اندر تھے، مہاجرین سابقہ رکھتے تھے دین میں، اور اسی طرح انصار میں سے بعض کو اکٹھا کیا اور
ان کے سامنے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی، اور اس لکیر کو یہ فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے دائیں بائیں اسی طرح کی اور لکیریں ریت کے اوپر رسول اللہ نے اپنی انگشت سے کھینچیں، اور صحابہ کو فرمایا کہ یہ دائیں بائیں اسی طرح کی لائنیں اور لکیریں اور خطوط ہیں، جس طرح کی میں نے لکیر کھینچی ہے اور جسے کہا ہے یہ میرا راستہ ہے، اسی طرح کی مشابہ لائنیں دائیں بائیں کھینچ کر فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ سبل ہیں، اور یہ متوازی راستے ہیں، موازی راستے ہیں۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن میں عام لوگوں کی فہم میں بھی یہ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ خط ایسے ہوتے ہیں، لائنیں ایسی ہوتی ہیں، لکیریں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہوتی ہیں، جن کو متقاطع خطوط کہتے ہیں یا خط متقاطع کہتے ہیں، دوسرے خط کو کاٹنے والا۔ اردو میں خط متقاطع اس کو کہا جاتا تھا جب اردو تھی۔ اب جب مادری زبان بدل گئی ہے، مادر بدل گئی ہے، مادری زبان بدل گئی ہے، تو اس کو نام بھی اس کے بدل گئے ہیں۔ کراس لائنیں جن کو کہتے ہیں، ایک لائن لگاتے ہیں پھر دوسری سمت میں لگاتے ہیں، ایک افقی ہوتی ہے دوسری عمودی ہوتی ہے، تو اس کو متقاطع خطوط کہتے ہیں۔ کچھ خطوط ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں، مستقیم ہوتے ہیں، سیدھا خط۔ ایک لائن، ایک لکیر ایسی ہوتی ہے، خط جس کو منحنی کہتے ہیں، ٹیڑھا خط، گھما ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر کرو ہوتا ہے۔ اور ایک خط کو کہتے ہیں موازی، متوازی بھی کہتے ہیں، موازی بھی کہتے ہیں، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، متوازی یا موازی۔ ایک خط کے برابر، اس کے برابر فاصلے پہ دوسرا خط بھی اسی سمت میں کھینچا جاتا ہے جس طرح پہلا خط ہے یا پہلی لائن، پہلی لکیر ہے۔ ان دو خطوط کو آپس میں جو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کو توازی کہتے ہیں۔ جیسے تساوی عدد میں ہوتی ہے، توازی مقادیر میں ہوتی ہے۔ خطوط، لائنیں، سطوح مساوی نہیں ہوتی، ہمیشہ موازی ان کو کہا جاتا ہے۔ مقدار کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے دیکھیں اگر تو تساوی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ فاصلے کے لحاظ سے دیکھیں تو موازی ہیں۔ اور اس کی واضح مثال جو سب نے دیکھی ہوئی ہے کم و بیش، غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، متوازی خطوط کی یا متوازی لائنوں کی، ٹرین کی پٹڑی ہے۔ پوری دنیا میں ٹرین کے لیے جو ریل بچھائی جاتی ہے، دو لائنیں، ان دونوں کے اوپر ریل کا پہیہ، ٹرین کا پہیہ اس ریل کے اوپر چلتا ہے۔ ان دونوں کو موازی نسبت کے ساتھ بچھایا جاتا ہے، یعنی ان کا فاصلہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی رہتا ہے، کہیں بھی ملتے نہیں ہیں۔ موازی خطوط کی یہ علامت ہے، جو خاصیت ہے کہ یہ کبھی بھی ملتے نہیں ہیں آپس میں۔ جتنا ان کو کھینچ کے لمبا کریں، مثلا دو موازی خط زمین سے کھینچیں سورج تک، چاند تک، مریخ تک، تو وہ کہیں بھی آپس میں ملیں گے نہیں، قریب بھی نہیں ہوں گے، دور بھی نہیں ہوں گے۔ جس فاصلے کے ساتھ شروع ہوئے اسی فاصلے تک آخر تک قائم رہیں گے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دو موازی یا تین موازی لکیریں کھینچیں ریت کے اوپر، اور پھر انہیں فرمایا کہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب جو لائنیں ہیں، خطوط ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ یہ دیکھنے میں اور دکھنے میں میری راہ کی طرح ہیں۔ موازی تین خطوط آپ کاپی پہ کھینچ لیں یا فرش پہ کھینچ لیں یا زمین پہ
اور پھر انہیں نگاہ کریں تو ایک جیسے لگتے ہیں وہ تینوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دیکھنے میں اور دکھنے میں میری خط کی طرح ہے، میری لکیر کی طرح ہے، میرے راستے کی طرح ہے، لیکن حقیقتاً میرے راستے سے ہٹ کر ہیں اور میرے راستے سے دور ہیں، اور میرے راستے کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے جتنا دور چلے جائیں۔ شیطان یا شیطان صفت انسان، چونکہ شیطان کا لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن ابلیس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ ابلیس شیطان منحصر نہیں ہے، وہ ایک مصداق ہے شیطان کا۔ شیطان انسان بھی ہے حقیقتاً، چونکہ شیطنت ابلیس کی صفت ہے۔ انسان میں یہ صفت آ جائے تو انسان بھی حقیقی شیطان ہوتا ہے، جن میں یہ صفت آ جائے تو جن بھی حقیقی شیطان ہوتا ہے۔ انسانی شیطان یا جنی شیطان جب انبیاء کے مقابلے میں لوگوں کو لے کر آتا ہے، انبیاء کی راہوں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور نبیوں کی راہوں سے لوگوں کو منحرف کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو ایسی لکیروں اور راستوں پر نہیں ڈالتا جو دیکھتے ہی لگتا ہو کہ یہ انبیاء کی راہ کے بالکل الٹ ہیں۔ الٹ لائنوں پہ نہیں چلاتا، بلکہ متوازی خطوط، مشابہ خطوط، ملتے جلتے خطوط اور ملتی جلتی راہیں لوگوں کے سامنے، بالخصوص مومنین کے سامنے پیش کرتا ہے، جن کو دیکھتے ہی مومنین یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا راستہ ہے یا اللہ کا راستہ ہے، جبکہ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہوتا، اس کی مانند ہے، صراط نما ہے، صراط نہیں ہے، سبیل نما ہے، سبیل نہیں ہے۔ یہ راستے مومنین کو زیادہ الجھاتے ہیں۔ آج کی موجودہ نسل کا اگر مشاہدہ کریں، غور کریں اپنے ارد گرد، موجودہ نسل کو دیکھنے کے لیے افریقہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہیں جہاں آپ ہیں، آپ ہی موجودہ نسل ہیں، اور آپ کے ہم زمان معاصر، آپ کے ارد گرد رہنے والے یہی موجودہ نسل کہلاتے ہیں۔ ان کے حالات میں غور کریں، دقت کریں، آپ کو ہر آدمی دوسرے آدمی سے مختلف نظر آئے گا، دین کے معاملے میں یا زندگی کے معاملے میں بھی۔ ہر آدمی دوسرے آدمی سے مختلف راہ پر جا رہا ہے، ہر گھرانہ دوسرے گھرانے سے ہٹ کر جا رہا ہے، ہر محلہ دوسرے محلے سے ہٹ کر حرکت کر رہا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے مختلف حرکت کر رہا ہے، جا رہا ہے، ہر مسلک دوسرے مسلک سے علیحدہ، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے جدا، ہر پارٹی دوسری پارٹی سے الگ، ہر تنظیم دوسری تنظیم سے جدا، ہر شخصیت دوسری شخصیت سے ہٹ کر حرکت کر رہے ہیں۔ سب نے اپنی ان راہوں کا نام دین رکھا ہوا ہے، اسلام رکھا ہوا ہے۔ اتنے اسلام تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے اسلام تو نہیں بنائے جتنے آج لوگوں کے پاس ہیں، اتنے دین تو اللہ نے مقرر نہیں فرمائے جتنے آج لوگوں کے پاس ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے سلسلے ہیں، اتنے دین تو اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں بنائے۔ اللہ نے ایک دین بنایا ہے، ایک صراط بنایا ہے، ایک کتاب نازل کی ہے، ایک سلسلہ ہدایت کا منحصراً قائم کیا ہے، اور اسی سے منسوب آج ہزاروں و لاکھوں راہیں عملاً اور بالکل ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔ یہ راہیں کیوں پیدا ہوئیں، کہاں سے پیدا ہوئیں؟ انہی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوئیں جن کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے، بعض شبہات کی وجہ سے، بعض لا علمی کی وجہ سے، بعض گمراہی کی وجہ سے، بعض مفادات کی وجہ سے، بعض طواغیت کی وجہ سے، بعض دیگر عوامل کی وجہ سے یہ ساری دین کی شکلیں اور مذہب کی شکلیں وجود میں آئی ہیں، اور یہ ساری متوازی ہیں، موازی ہیں، متقاطع نہیں ہیں،
متقاطع خطوط وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دیں اور کوئی شخص دین کے نام پر شرک کی طرف بلائے. شرک خط متقاطع ہے، یعنی رسول اللہ کی راہ کو کاٹتا ہے شرک. یہ سب کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرک کا راستہ ہے. ہر چند متقاطع خطوط و متقاطع سبل بھی آج فراوان ہیں. دین کے نام پہ شرک، کفر، الحاد، انکار، جہد یہ عام ہو چکا ہے. ایک رسمیت گویا عام عمومی طور پر یا مومنین کی جانب سے اس کو مل چکی ہے. شرک ہضم کر چکے ہیں مومنین. شرک کو ایک طرح سے مخلوط کر کے قبول کر لیا گیا ہے کہ شرک مضر نہیں ہے، شرک میں کوئی حرج نہیں ہے. مشرک کو مسلمان کہتے ہوئے کوئی بھی جھجکتا نہیں ہے، مشرک کو مومن کہتے ہوئے بھی کوئی بھی ڈرتا نہیں ہے، آسانی سے کہہ دیتے ہیں. یہ سب اپنے مومنین ہیں، مشرکین سب اپنے مومنین ہیں. یہ اس وجہ سے کہ شرک اتنا عام ہو گیا ہے اور کثرت اس کی ہو گئی ہے اور سرایت کر گیا ہے. جیسا قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور لاتے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، شرک موجود ہوتا ہے، مشرک ہوتے ہیں یہ، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس پر حساسیت نہیں دکھاتے. جیسے اکثر صحت مند بیمار ہوتے ہیں جن کو گمان ہوتا ہے کہ یہ صحت مند ہیں، یہ در حقیقت بیمار ہوتے ہیں. اسی طرح اکثر جو ایمان کا گمان رکھتے ہیں، قرآن کا فرمانا ہے ان کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، شرک کی آلائش ہوتی ہے، شرک کی آلودگی ان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ متقاطع خط ہے شرک کا، لیکن یہ واضح پکڑا جاتا ہے. ہر چند لوگوں کی حساسیت کم بھی ہو جائے لیکن شرک واضح نظر آتا ہے، یہ شرک ہے. توحید کی سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ انسان دین کے نام پر اپنائے پہچانا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے. زیادہ مشکل وہاں ہوتی ہے کہ جہاں اس طرح سے جلی شرک نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، ہر چند خفی ہوتا ہے، لیکن موازی راستہ رسول اللہ کے راہ کے موازی پیرالل راستہ بنا دیا جاتا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھنے میں یہ بھی رسول اللہ کی طرح ہے اور رسول اللہ کی راہ کے مشابہ ہے، شبیہ ہے. اس وجہ سے اسے بھی دین یا اسلام کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ کثرت سے ہیں. آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث جناب عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے جو انہوں نے نقل کی ہے رسول اللہ سے، اس حدیث مبارک کے ذریعے سے ہمیں جو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس حدیث کو لے کر اپنے زمانے میں اپنے حالات پر اس کو آزمائیں اور دیکھیں اس کے مصادیق کو کہ وہ شرک اور وہ پیرالل راستے موجود ہیں، سبل، یہیں سے انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. بڑا خطرہ صراط مستقیم کے لیے سبل ہیں، موازی راستے، پیرالل راستے، متوازی راستے جو دیکھنے میں دین نظر آتے ہیں صراط، لیکن حقیقتاً ایسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے، ان راہوں کی طرف، کہ ہر صراط اللہ کا نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھ لو کہ اس راہ پر علامتیں کس کی ہیں، نشانیاں کس کی ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی راہ کی نشانیاں ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے. جیسے قدیم زمانوں میں، آج کل وہی قانون ابھی بھی ہے لیکن تھوڑا بہتر ہو کے جدید طریقے سے راستوں کے آداب قواعد موجود ہیں. قدیم زمانوں میں پتھر نصب کر دیے جاتے تھے. ہر میل، ایک میل راہ کا جب طے ہوتا تھا، میل فاصلہ، تو یہ بتانے کے لیے کہ مسافر یا راہی ایک میل سفر طے کر آیا ہے، گزر آیا ہے، وہاں میل کے سر پہ، راستے پہ، وہاں پر جہاں میل ختم ہوتا تھا ایک پتھر نصب کر دیا جاتا تھا. اس کو سنگ میل کہتے تھے.
یعنی یہ بتانے کے لیے کہ 1 میل گزر چکا ہے، پھر 1 میل آگے ایک اور پتھر لگا دیا جاتا تھا۔ یہ سنگ میل 2 کام کرتے تھے، ایک فاصلہ بتاتے تھے کہ کتنا طے ہو چکا ہے اور کتنا جاری اور باقی ہے، اور ایک یہ بتاتے تھے کہ یہ راستہ جس پہ آپ جا رہے ہیں یہ کدھر جا رہا ہے۔ یہ نشانی تھے، علامت تھے، ان کو ہادی بھی کہا جاتا تھا۔ ہادی وہ پتھر اونچے نمایاں جو دور سے نظر آتے تھے، اور یہ علامت تھے کہ راستہ اس طرف سے ہے۔ صحرا میں، ریگستانوں میں راہیں ہوا چلتی ہے، ریت کے طوفان آتے ہیں تو صحرا ایک جیسا ہو جاتا ہے، راستے کی نشانیاں مٹ جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں راہوں کو نمایاں رکھنا مسافروں کے لیے پتھروں کے ٹیلے یا پتھروں کے چبوترے بناتے تھے، چند پتھر اوپر نیچے رکھ کر، یا ایک ہی پتھر بڑا عمودی شکل میں، لمبی شکل میں گاڑ دیتے تھے، نصب کرتے تھے، اس کو ہادیے کہتے تھے۔ یہ سنگ میل ہادیے بھی تھے۔ سنگ میل یعنی فاصلہ بتانے کی وجہ سے، اور ہادیے راہ کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ یہ راستہ یہاں سے جا رہا ہے، یہ راہ کی علامت ہیں۔ یہ ہر راہ کی علامتیں ہیں، اللہ کی راہ کی علامتیں ہیں، سنگ میل ہیں۔ آپ کو اللہ کی راہ پر جگہ جگہ ہر میل کے بعد ایک نشانی نظر آنی چاہیے، اور آپ کے علم میں ہو کہ صراط مستقیم کے سنگ میل یہ ہیں، یا صراط مستقیم کے ہادی یہ ہیں جو علامت ہیں۔ نہ کہ جو راستہ بتا دیا جائے، جیسے عموماً ہم کسی سے راستے کی رہنمائی لیتے ہیں تو وہ اپنی انگلی سے، انگشت شہادت سے نشان کر دیتا ہے کہ ادھر ہے یہ راستہ، اور ہم اس کی انگلی کی نشان پر چلتے رہتے ہیں۔ یعنی انگلی کو، بتانے والے شخص کی انگلی کو ہم سنگ میل بھی سمجھتے ہیں اور ہادی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر اس کی انگلی کا رخ ہو گیا اس طرف صحیح راستہ ہے۔ اکثر جو اس وقت لوگ ہیں، مختلف مذاہب، مختلف سلسلے، یہ اپنے اکابرین کی انگشت کی نشانی پر جا رہے ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو سیاست بھی انگلی کے اوپر ہی چل رہی ہے، یہ تو سیاستدانوں نے خود بھی، موجودہ حکومت نے خصوصاً کافی انتظار کیا امپائر کی انگلی کا کہ کب اٹھتی ہے، اور اب ساری اس وقت جماعت انتظار میں تھی کہ امپائر کی انگلی کب اٹھتی ہے، اب پوری قوم منتظر ہے کہ کب انگلی بیٹھتی ہے، انگلی کب گرتی ہے، یہ تاکہ جان چھوٹے لوگوں کی۔ خوب، یہ انگلی پر سیاست بھی چل رہی ہے، سیاست بھی اصولوں پر اور سنگ میل پر اور کسی پالیسی پر، کسی حکمت عملی پر، کسی اسٹریٹجی پر نہیں چل رہی۔ یا یہ لفظ میں نے استعمال کر دیا ہے تو ایک الجھن جو عرصے سے میرے ذہن میں ہے، پہلے بیان بھی کی ہے، آپ لوگ بھی دھیان دیں، اور خصوصاً ادیب طبقہ اور یہ جو مدعیان ادب ہیں زیادہ ہیں اس وقت، جو بھی میڈیا سے کسی طرح بھی منسلک ہو سکتا ہے، سفارش سے ہو جائے، وہ دوسرے دن اپنے آپ کو ادیب سمجھتا ہے، اس کو خود ہی احساس اندرونی ہو جاتا ہے کہ مجھ میں کوئی ایسی صلاحیت تھی تو مجھے رکھا گیا ہے، ورنہ کس منطق کے تحت رکھا گیا ہے، وہ ادب کے دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں ادیبوں نے اسٹریٹجی کا بہت ہی عجیب ترجمہ کیا ہے، تزویراتی، اسٹریٹجک یعنی تزویراتی، اسٹریٹجی کو تزویر کہا ہے، تزویر۔ اب ظاہر جنہوں نے کیا ہے وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا اشتراک نظر آیا ہے۔ تزویر، مکر، دھوکہ، فراڈ، فریب، جھوٹ کو تزویر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ مزور، دھوکہ باز انسان، جھوٹا انسان، مکار انسان، اور اسٹریٹجی کو انہوں نے تزویر کہا۔ اسٹریٹجی تدبیر کو کہتے ہیں، نہ کہ تزویر کو، شاید تدبیر کہنا چاہتے تھے یہ ہمارے اردو ادیب، تدبیر کاتب نے تزویر لکھ دیا ہے۔ اسٹریٹجی تدبیر کو کہتے ہیں، تدبیر کسی کام کے لیے، کسی حرکت کے لیے پہلے سے جو منصوبہ بنایا جاتا ہے،
حقائق کو مد نظر رکھ کر، وقت کو مد نظر رکھ کر، وسائل کو مد نظر رکھ کر، زمانے کو مد نظر رکھ کر جو منصوبہ تشکیل دیا جاتا ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں، اسی کو اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ لیکن اردو ادیبوں نے چونکہ پڑھتے انگلش ہیں لکھتے اردو ہیں تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے، اسٹریٹجی کا معنی تزویر کر دیا ہے انہوں نے۔ تزویر نہیں، تدبیر ہے۔ سیاست تدبیر مانگتی ہے، سیاست کے لیے ایک تدبیر کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں انگلی چاہیے سیاست کے لیے، اور انگلی کی سیدھ پر چلتے ہیں۔ مذہب بھی، قومیت بھی، تہذیب بھی، سیاست بھی، سب پاکستانی در حقیقت ہیں ہی انگلی کے اشارے والے۔ ان کی ثقافت میں، ان کی تربیت و تہذیب کا حصہ بن گیا ہے کہ انگلیوں کے اشارے پہ چلو، جدھر کوئی انگلی اٹھا دے وہیں پر آپ چل پڑیں۔ جیسا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی 3 دستے، 3 گروہ بنائے ہیں کہ الناس ثلاثہ، ایک عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات، اور تیسرا گروہ ہے ہمج رعا، تیسرا گروہ ریوڑ ہے جو انگلی کے نشانے پر یا انگلی کے اشارے پر چلتا ہے، جدھر انگلی اٹھتی ہے ادھر چل پڑتا ہے۔ خوب یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اس وقت، ہم اپنی قوم کو دیکھیں تو ہر چیز میں انگلیوں کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ صراط یوں نہیں ہے کہ جدھر کوئی آپ کو اشارہ کر دے یہ راہ مستقیم ہے وہیں راہ مستقیم ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ فرمائی ہے، اس کا ابلاغ فرمایا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس کی تشریح کی ہے۔ ائمہ ہدا اہل البیت علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے، تبیین کی ہے، علماء کرام نے اسے واضح کیا ہے۔ لیکن عملاً اگر ہم دیکھیں تو صراط کے مقابلے میں سبل ہیں فراوان، مختلف راستے ہیں جو دین کے نام پر اور دین کے عنوان سے بن گئے ہیں اور لوگ ان راہوں پر پکے ہیں۔ صراط خالی ہو گیا ہے، شاہراہ اس صراط پر کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی رفت و آمد نہیں ہے، کوئی جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن سبل پر سارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تقوی صراط پر قائم رہنے سے حاصل ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے۔ صراط سے بھٹکنے سے تقوی ختم ہو جاتا ہے، صراط کے اوپر تقوی ہے، یعنی تقوی کا ایڈریس اگر کوئی پوچھے کہاں ہے تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس پر قائم رہو، ولا تتبعوا السبل، اور سبل کی پیروی مت کرو، سبل کی اتباع مت کرو، فتفرق بکم، سبل کی پیروی تمہیں متفرق کر دے گی، اور اس کی وصیت تمہیں اللہ نے کی ہے، ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ راہ ہے جس کی تمہیں اللہ نے وصیت کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ۔ پس تقوی صراط مستقیم کے اوپر حاصل ہوتا ہے، سبل پر تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ سبل پہ انسان جتنا راسخ ہو جائے، جتنا گہرا ہو جائے، جتنا لمبا سفر کرے سبل کے اوپر، ایک چیز اس کے اندر نظر نہیں آئے گی اور وہ تقوی ہے۔ سبل کئی ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ان میں خطرناک ترین سبل، ویسے تو بعض سبل تفسیری ہے، یہاں تقوی کے ضمن میں ہم بیان کر رہے ہیں، تفسیر کے موقع پہ اس کو وضاحت سے بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں اس بات سے جو مربوط ہے جن خطرناک سبل کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ان میں ایک سبیل طاغوت ہے۔ سورہ مبارکہ النساء میں آیات 76 میں، سورہ النساء آیات 76 میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو برحذر کیا ہے، روکا ہے اور روکنے کی تاکید کی ہے کہ یہ سبیل طاغوت پہ نہ چل پڑیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت
فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ خوب یہاں پر قتال و جنگ و معرکہ کے اندر بتایا گیا کہ لوگ جو جنگ و جدل میں مصروف ہوتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، دو طرح کی جنگیں ہیں، منحصراً دو جنگیں ہیں، تیسری کوئی جنگ نہیں ہے۔ جنگیں دو ہیں قرآن کے تناظر میں اور قرآن کی نگاہ میں، ایک اللہ کی راہ میں جنگ ہے فی سبیل اللہ، اور ایک جنگ ہے فی سبیل طاغوت، طاغوت کی راہ میں جنگ ہے۔ منحصراً دو جنگیں ہیں۔ کوئی بھی کہیں بھی جنگ کر رہا ہے، ملک کے اندر جنگ کر رہا ہے، ملک سے باہر جنگ کر رہا ہے، کسی اپنے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، کسی اجنبی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، قبائلی جنگ ہو رہی ہے، قومی جنگ ہو رہی ہے، رنگ و نسل کی جنگ ہو رہی ہے، مفادات کی جنگ ہو رہی ہے، جو بھی جنگ کہیں بھی ہو رہی ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا اللہ کی راہ میں ہے یا طاغوت کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے نشانیاں ہیں، سنگ میل ہیں، کہ معلوم ہو کہ یہ جنگ اللہ کی خاطر ہے، یا زمین کی خاطر ہے، یا ملک کی خاطر ہے، یا وطن کی خاطر ہے، یا قوم کی خاطر ہے، یا مفادات کی خاطر ہے۔ اللہ کی جنگ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اللہ کی راہ صراط کی نشانیاں ہوں تو وہ اور جنگ اللہ کی راہ میں ہے۔ دوسری طاغوت کا راستہ ہے، یہاں تقابل اللہ کے راہ کا طاغوت کی راہ سے کیا گیا ہے۔ سبیل طاغوت مقابلے میں ہے سبیل اللہ کے۔ الذین آمنوا، جو مومن ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ فقط اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جنگ ہر طرح کی ہے، اعصابی جنگ ہے، میڈیا جنگ ہے، اور زمینی جنگ ہے، مسلحانہ جنگ ہے، سرد جنگ ہے۔ ہر طرح کی جنگ جب بھی ہو وہ دو راہوں میں ہوگی۔ اب جنگوں کا موضوع نہیں ہے، موضوع راستوں کا ہے، کہ چونکہ راستے دو ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک طاغوت کا راستہ ہے، اس کی ہمیں شناخت ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک جو بالکل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کچھ لوگ ہیں نا پاکستان کے اندر ہیں جو فیشن کے طور پر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی نہیں ہیں، عموماً فخریہ طور پر کہتے ہیں میں کوئی مذہبی بندہ نہیں ہوں۔ اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ صحیح آدمی ہے، غلط آدمی نہیں ہے، چونکہ مذہبی نہیں ہے بس ٹھیک ہے یہ۔ پھر دوسرا کہتے ہیں جی بسم اللہ ماشاء اللہ جی، جب وہ کہتا ہے میں مذہبی نہیں ہوں تو مومن سامنے سے کہتا ہے جی ماشاء اللہ آپ مذہبی نہیں ہیں، ہمیں اطمینان حاصل ہو گیا، ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی آپ مضر آدمی نہیں ہیں۔ اگر وہ کہہ دے میں مذہبی آدمی ہوں تو پھر ماشاء اللہ نہیں کہتے، بلکہ تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں پھر کہ یہ کوئی خطرناک آدمی لگتا ہے۔ فیشن کے طور پر کہتے ہیں میں مذہبی بندہ نہیں ہوں۔ جو بندہ بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے مذہب سے، دین سے لا تعلق سمجھتا ہے، یہ صرف زبان سے یہ بات کر رہا ہے، عملی طور پر کوئی بھی لا مذہب نہیں ہے، سب مذہبی ہیں۔ عملاً ہر انسان کسی بھی نام کے ساتھ، کسی پہچان کے ساتھ، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی نظریے سیاست آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو اور اپنا جیسا بھی تعارف کروا رہا ہو، بعض اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، نیوٹرل یعنی غیر جانبدار، لا تعلق، جس کی وابستگی کسی گروہ یا سلسلے سے نہیں ہے۔ خب یہ زبانی طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، کوئی فرد عملاً نیوٹرل نہیں ہے۔ نیوٹرل صرف گیئر ہے گاڑی کے اندر، کہ جب اس میں گاڑی ہو نیوٹرل گیئر میں تو چلتی نہیں ہے، رکی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ بندہ کوئی ایسا نہیں ہے، نیوٹرل بندہ کچھ رکا ہوا نہیں آپ کو لگتا، کہ جس کا کوئی گیئر نہ ہو، بالآخر کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔
یہ لا تعلقی بھی یہ خود ایک سیاست یا ایک مذہب شمار ہوتی ہے۔ ہر آدمی عملی طور پر کسی نہ کسی طریقہ کار کو اپنائے ہوئے ہے، عملاً وابستہ ہے کسی طریقے سے، اور عملی طور پر تمام راستے، بے شک دنیا میں اگر 1000 مذہب ہوں، 1000 راستے ہوں، 1000 تھیوریاں ہوں، 1000 نظریے ہوں، میں مثال کے طور پر 1000 کہہ رہا ہوں، آپ 1000 سے بھی زیادہ فرض کر سکتے ہیں، لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب سمٹ کر 2 عنوان کے تحت آئیں گے، ایک سبیل اللہ اور ایک سبیل الطاغوت۔ آخر کار یہ سارے ہزاروں یا لاکھوں راستے اور انداز اور طریقے، یہ نیوٹرل بھی، یہ غیر مذہبی بھی، یہ لیبرل بھی، یہ سیکولر بھی، یہ متعصب بھی، یہ شدت پسند بھی، یہ اعتدال پسند بھی، یہ سارے بالآخر ان 2 عناوین کے تحت آ کر جمع ہو جاتے ہیں، یا یہ سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، یا اگر سبیل اللہ میں نہیں ہیں ان کے طور طریقے تو سبیل طاغوت میں ہیں۔ طاغوت آسان تفسیر ہے طاغوت کی، طاغوت کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کو کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ طاغوت کا لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اردو میں، آج کل برسات کا موسم ہے، ابھی باقاعدہ برسات اس طرح شروع تو نہیں ہوئی، برسات والی حبس شروع ہے، برسات نہیں ہے ابھی۔ برسات میں بارشیں ہوتی ہیں، برفیں پگھلتی ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں، دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، آپ کی خبروں میں بھی یہی کہا جاتا ہے دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے۔ دریائے سندھ میں طغیانی فلاں مقام پر، دریائے چناب میں طغیانی فلاں مقام پر، اور دریائے جہلم میں طغیانی فلاں مقام پر۔ الحمدللہ باقی دریا خشک ہیں، ان میں طغیانی نہیں ہے، انڈیا نے بند کر دیے ہیں پانی۔ 3 دریا جو بہتے ہیں ان میں کبھی کبھی طغیانی آ جاتی، اسی کو طاغوت بھی کہتے ہیں۔ آپ دریاؤں میں جس طغیانی کو، پانی کے بپھرنے کو، پانی کے اپنی حدود سے نکل جانے کو، دریا کی حدود سے عبور کر کے کھیتوں میں گھس جانے کو، اور سڑکوں پہ چڑھ جانے کو، اور پلوں کے اوپر آ جانے کو، اور شہروں میں داخل ہو جانے کو، باغات و کھیتوں میں داخل ہو جانے کو طغیانی کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن بھی طاغوت و طغیانی اسی کو کہتا ہے کہ اللہ کی حدود، اللہ کی مقرر کردہ حدود، اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضوابط، اصولوں سے نکل کر انسان اکٹھے طور پر یا علیحدہ ایک فردی طور پر کوئی بھی کام کرے اس کو طغیان کہتے ہیں۔ وہی طاغوت انسان ہے، جو اللہ کی حد سے نکل کر کچھ کر رہا ہے، یہ طاغوت انسان ہے۔ خوب ہم گھروں میں دیکھیں، ہماری گھریلو زندگی کے لیے اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، والدین کے لیے اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں۔ ان حدود کے اندر ہیں یا ان حدود سے باہر نکلے ہوئے ہیں آپ گھریلو زندگی میں، معلوم ہو جائے گا کہ مومن ہیں یا طاغوت ہیں۔ اگر اللہ کی مقررہ حدود کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عبد خدا ہیں، ورنہ طاغوت ہیں، ورنہ طغیان کیا ہے، حد سے باہر چلے گئے ہو آپ۔ بچے طغیان کریں، بچے طاغوت ہیں، ماں باپ طغیان کریں، ماں باپ طاغوت ہیں، میاں بیوی میں سے شوہر طغیان کرے، شوہر طاغوت ہے، بیوی طغیان کرے، بیوی طاغوت ہے۔ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت کے لیے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر اگر لین دین کرتے ہو تو آپ مومن ہو، آپ عبد کہلاتے ہو، عبد خدا ہو آپ۔ اور اگر حدود الہی سے باہر تجارت کر رہے ہو، طاغوت ہو آپ۔ اسی کو طغیان کہتے ہیں۔ دریا حد سے پار باہر ہو جائے طاغوت ہے، طغیانی ہے اس میں۔ انسان بھی اگر مقررہ حدود سے باہر ہو جائے طاغوت ہے اور طغیانی کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو، شعبوں کو ملاحظہ کریں کہ ہم کہاں پہ عبد ہیں اور کہاں طاغوت ہیں۔ محرم نامحرم کے روابط کے سلسلے میں حدود ہیں، ان حدود کے اندر ہو تو عبد ہو،
ان حدود کو پھلانگ دیا ہے تو طاغوت ہو، عورت ہے تو بھی طاغوت، مرد ہے تو بھی طاغوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سماجی اجتماعی زندگی کے لیے حدود مقرر کی ہیں، ان حدوں کے اندر اگر ہو تو آپ عبد ہو، مومن ہو۔ اگر ان حدود کو پھلانگ گئے ہو، توڑ دیا ہے، کچھ حد تک توڑا ہے یا مکمل توڑ دیا ہے، اتنی ہی طغیانی اور اتنے ہی طاغوت ہو تم۔ اسی طرح سیاست ہے، حکومت ہے، حاکمیت ہے، اللہ نے اس کے لیے حدود مقرر کی ہیں۔ اگر ان حدود کے اندر تم نے حکومت تشکیل دی ہے اور حاکم حدود الہی کے اندر سے نکلا ہے اور حکومت بنی ہے، یہ حکومت الہی ہے، یہ عباد خدا کی حکومت ہے، بندگان خدا کی حکومت ہے۔ لیکن اگر ان حدود سے نکل کر باہر تجاوز کر کے یہ حکومت تشکیل پائی ہے، یہ طاغوت ہے، یہ طغیان ہے۔ یہ قدم قدم کے اوپر سبیل خدا، راہ خدا اور راہ طاغوت دونوں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگلا قدم راہ خدا میں اٹھانا ہے یا راہ طاغوت میں اٹھانا ہے۔ اب تقوی انسان مثلاً ہم موجودہ بعض اوقات ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہم فوراً اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی عمارت، آپ گھر جس گھر میں رہتے ہیں، اگر اس گھر کے نیچے بنیادیں اس کی خراب ہو جائیں تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ بنیادیں جب خراب ہو جاتی ہیں، بنیادوں میں پانی چلا جاتا ہے تو علامت خراب بنیادیں ہوئی ہیں، دراڑیں دیوار میں یا چھت میں پڑتی ہیں۔ عموماً عام لوگ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کیا ہوتی ہے کہ خود ہی سیمنٹ لے کر یا مٹی لے کر اس دراڑ کو بھر دیتے ہیں، فل کر دیتے ہیں اس کو، یا مستری بلا کر اس کو سیمنٹ لگا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جی مکان گر رہا تھا، الحمدللہ بر وقت پتہ چل گیا، ہم نے اس کو گرنے سے بچا لیا۔ یعنی دراڑ میں اوپر ایک تہ لگا دی سیمنٹ کی تو مکان بچا لیا ہے۔ یہ نہیں بچنے والا، کیونکہ خرابی ٹھیک نہیں کی آپ نے۔ خرابی بنیادوں میں ہوئی ہے، بنیادوں میں زمین نیچے بیٹھ رہی ہے، پانی جا رہا ہے۔ یہ اوپر کی دراڑ علامت ہے بنیاد کی خرابی کی۔ اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہ بنیاد نکال کے دوبارہ مضبوط بنیاد بناؤ، یا اس پانی کو بنیادوں میں جانے سے روکو تاکہ دیواریں آپ کی خراب نہ ہوں۔ ہم تقوی عموماً اس منطق کا ہی قائم کرتے ہیں۔ کیا اگر بظاہر ہمیں گھر کے اندر جوان یا معاشرے میں کوئی جوان کوئی ایسی حرکت کرتا ہوا نظر آ جائے تو فوراً اسے بلا کے واعظ نصیحت کر کے وہی سیمنٹ اور پوچا لگا کے سمجھتے ہیں کہ جوان بگڑ رہا تھا، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ مثلاً نامحرم کے ساتھ جوان کے تعلقات ہیں، بلا کے سمجھا دیا ہے۔ عموماً بڑے بزرگ اس طرح کی تعمیرات کرتے ہیں جوانوں کی، بلا کے خبردار اب اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا، غلط کام ہے، یہ غلط ہے۔ جوان بھی وہ ان کو پورا وعدہ دے دیتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، آخری غلطی ہے، اس کے بعد میں نے یہ حرکت نہیں کرنی۔ کیا وہ چھوڑ دیتا ہے یہ کام؟ باتقوی بنا دیا آپ نے اس کو؟ نہ عزیز من، تقوی اس تذکر یا نصیحت سے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی ہی طاغوت و طغیان کے اوپر استوار ہے۔ اس کی زندگی میں طغیان ہے، اس کے ذہن میں طغیان ہے، اس کی سوچ میں طغیان ہے، اس کے رویے میں طغیان ہے، اس کی خواہشات میں طغیان ہے، اس کی شہوات میں طغیان ہے، اس کے ارادے میں طغیان ہے۔ جس کے ارادے میں طغیان ہو اس کو دو باتیں اس کے کان میں ڈال کے آپ اصلاح نہیں کر سکتے جب تک یہ طغیان ختم نہیں ہو جاتا اس کے اندر سے۔ طغیان کیسے ختم ہوتا ہے؟ طغیان کا ایک علاج ہے عبودیت، بندگی خدا، راہ خدا پہ واپس آنا۔ راہ خدا پہ آنا یہ طغیان کا خاتمہ ہے، ورنہ واعظ نصیحت سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ واعظ کر کے دوسرے دن پھر اس کا موبائل لے کے اس کی گیلری چیک کریں، اس کی کالیں چیک کریں، اس کے میسج چیک کریں، اس کی ویڈیو چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی نصیحت نے کتنا اثر کیا ہے اس کے اوپر، کتنا تقویٰ اس کے اندر آ گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا طغیان مٹائیں، اس کے طغیان کو ختم کریں۔ اب جوانوں کے اس طغیان کا رائے حل تو موجود ہے کہ اگر شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور شادیاں نہیں ہوئیں
تو نصیحتوں سے یہ نامحرموں کے شر سے نہیں بچتے، بلکہ شادی کروائیں ان کی فوراً، آسان اور جلدی والی شادی، سہولت والی شادی، دینی معیاروں والی شادی کرا دیں، یہ طغیان ختم ہو جائے گا اس کا۔ اور باقی بھی اسی طرح شعبے ہیں، ہر شعبے کا ایک رائے حل ہے، وہاں بندگی کا ایک راستہ ہے، صراط خدا کا ایک مصداق ہے۔ یہ صرف ایک نمونے میں نے عرض کیا تھا کہ سبیل خدا شادی کرنا ہے، یہ سبیل خدا ہے، ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ مستقیم راستہ ہے۔ جوان ہو گئے یہ اولاد تو شادیاں کرو ان کو۔ آپ جوان اولاد ہو جاتی ہے موبائل لے کے دے دیتے ہو ان کو، جوان ہو جاتی ہے اولاد ان کو کلبوں کے ممبر بنا دیتے ہو، جوان ہو جاتی ہے اولاد ان کو کالجوں یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہو، پھر وہاں سے شکوہ کرتے ہو، شور مچاتے ہو کہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے ان کو؟ جب شہوانی تہذیب کے حوالے اپنے پاکیزہ بچے کر دیے ہیں تم نے، پرکشش چیزیں جب جانوروں کے حوالے کرو گے، چارہ جب حیوانوں کے آگے ڈالو گے تو جانور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول اللہ کو فرمایا کہ اپنی آواز میں خفت رکھو، دھیمی آواز رکھو، کہ مردوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری کینسر یا دوسری چیزیں نہیں ہیں، کرونا نہیں ہے، وہ بیماری شہوت کی بیماری ہے، ہوس کی بیماری ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ایسا نہ رکھو کہ وہ آپ میں رغبت کریں۔ خوب جب آپ جس طرح گھروں سے بچیوں کو تیار کر کے بھیجتے ہو، جیسے ان کو جینز پہناتے ہو، جیسے ان کے ٹائٹ لباس پہناتے ہو، جیسے ان کے جسمانی نمائش کرتے ہو، والدین میں پیسے لگا کے یہ کام کرتے ہیں اور ان کو سجا کے باہر بھیجتے ہو جانوروں کے اندر، پھر ہراساں ہونے کا شکوہ کس بات کا ہے؟ یہ تو ایک فضول بات ہے کہ ہراساں کرتے ہیں جانور۔ یہ تو ہراساں کرنا شاید کم از کم تجاوز ہے۔ جانور بھوکے، جانور وحشی، وہ تو اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے تو آپ شکر کرو ان کا، چونکہ آپ نے خود یہ چارہ جانوروں کے آگے ڈالا ہے۔ راہ خدا کیوں نہیں اپناتے ہو آپ؟ راہ خدا، سبیل خدا، یہ کہ شادی کرو ان کی۔ ہر جگہ پر دو راستے ہیں، آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر دو راستے ہیں، اللہ کا راستہ اور طاغوت کا راستہ۔ ہم طاغوت کی راہوں پر لے کر بیٹھ کر وہاں دعا کر لی، وہاں پر کوئی وظیفہ کر لیا، وہاں زیارت کو چلے گئے، بچے خراب ہوتے ہیں، ماں باپ زیارت پہ چلے جاتے ہیں بچوں کے اصلاح کے لیے، سمجھتے ہیں کہ اب بچے ہمارے باتقوا ہو جائیں گے۔ مولا کے روزے پہ ہم نے دعا کی ہے تو مولا خود اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بچوں کے لیے کیا اقدام کیا کرتے تھے؟ فوراً شادیاں کراتے تھے، لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ کسی کو کہا ہے ائمہ نے اولاد جوان ہو گئی ہے تو آپ زیارات پہ چلے جاؤ، اولاد جوان ہو گئی ہے شادی کرو ان کی، آسان شادی کرو ان کی، سستی شادی کرو ان کی، تاکہ یہ طغیان سے بچ جائے۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ عملی طور پر طاغوت کا راستہ اور اللہ کا راستہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے متقابل ہر جگہ پر موجود ہیں۔ سبیل طاغوت، جو سبیل طاغوت میں ہیں وہ ان حرکتوں سے تقوی حاصل نہیں کر سکتے جب تک راہ خدا پر نہ آ جائیں، سبیل الہی پر نہ آ جائیں۔ سبیل، یہ ایک خطرناک راستہ ہے جو سبیل اللہ کے مقابلے میں ہے، جس کی طرف سورہ انعام میں ہے کہ لا تتبعوا السبل، سبل کی پیروی نہ کرو، متفرق اور مختلف راہوں پر نہ چلو، تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں نابود کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان شیطانی طاغوتی راہوں کے شر سے سب مومنین مسلمین کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب
اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں، نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ حق تعالیٰ نے تقوی کو انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کے نفاذ کے لیے اور اس کے لاگو کرنے کے لیے، عملی کرنے کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم رکن روز جمعہ اور صلاۃ جمعہ، نماز جمعہ ہے۔ اور نماز جمعہ جس طرح سے مومنین کے اندر تبلیغ، تفسیر، تبیین ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں ہوا۔ شبہات، علمی شبہات کی وجہ سے یا اجتہادی شبہات کی بنا پر یہ اہم فریضہ، بنیادی رکن دین کا مومنین کی طرف سے کم اہمیت سمجھا گیا ہے، علماء کی جانب سے بھی، اور جس روح کے ساتھ اس کو برپا ہونا چاہیے اس روح کے ساتھ برپا نہیں ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جمعہ کے احیاء کے لیے اور مومنین کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اور وہ ذہنیت جو بعض شبہات کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے، اس کو مرتفع کرنے کے لیے بہت زیادہ علمی کاوش کی ہے اور عملی بھی۔ ان میں سے ایک کاوش یہ ہے کہ چند کتابیں مستقل نماز جمعہ اور روز جمعہ کی اہمیت اور اس کے وجوب کے بارے میں تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہم یہاں خطبے میں پڑھ رہے ہیں، خصائص یوم الجمعہ۔ ان خصائص یوم الجمعہ میں سے 18ویں خصوصیت یہ ذہن میں رہے کہ دو فقہا نے، ایک اہل سنت کے بہت ہی جید فقی جلال الدین سیوطی، انہوں نے خصائص یوم الجمعہ کتاب لکھی ہے جس میں 100 خصوصیتیں لکھی ہیں، اور ایک امامیہ فقہا میں سے فقیہ نامدار شہید ثانی نے یہ کتاب لکھی ہے جو 40 خصوصیات انہوں نے لکھی ہیں۔ یہاں پر ہم شہید ثانی کا متن یہاں پیش کر رہے ہیں۔ الثامنۃ عشرہ، 18ویں خصوصیت روز جمعہ کی یہ ہے، استحباب و صلاۃ 20 رکعۃ فیہا، 20 رکعات مستحب روز جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ استحباب پہلے عرض کیا ہے کہ عموماً ہم نے تشریع عبادات کی اس طرح سے کی ہے کہ اس تشریع میں ہی اہمیت ساری ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ مثلا مستحب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انجام دیا جائے تو فائدہ ہے، ترک کر دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، فائدے تو ہمیں اتنے زیادہ نہیں چاہیے، ہم اتنے لالچی فائدوں کے یا ثواب کے نہیں ہیں، نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ مستحب چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمیں اجر نہیں ملا۔ تو واجبات کا اجر کافی ہے، مستحبات اسی کو کہتے ہیں جس میں اگر انجام دے تو اچھا ہے، نہ انجام دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب اور واجب دونوں عبادت
انجام دینا اور نہ دینا برابر نہیں ہے۔ جس طرح واجب نماز پڑھیں، واجب عبادت کریں تو ایک اثر ہے، اگر واجب کو ترک کریں تو ایک اور اثر ہے۔ اسی طرح اگر آپ مستحب بجا لائیں تو ایک نتیجہ ہے، مستحب بجا نہ لائیں تو ایک اور نتیجہ ہے، اثر ہے، ضرر ہے، نقصان ہے مستحب بجا نہ لانے کا۔ بلکہ اصول بندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو مستحب چھوڑنے کا زیادہ نقصان ہے انسان کو۔ بارہا کہا ہے کہ مستحب اس عبادت کو کہتے ہیں جو محبت کی بنیاد پر انجام دی جاتی ہے۔ حب انسان کو اکساتی ہے، محبت اکساتی ہے جس کام کے لیے، اس کو مستحب کہتے ہیں، حب کی خاطر، محبت کی خاطر۔ اور محبت کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے، برابر ہے۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں تو یہ نہیں سوچتے کہ محبت کریں یا نہ کریں، ایک ہی بات ہے۔ کوئی آدمی اہل بیت سے محبت کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محبت کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں تو اللہ کی محبت ہے، اللہ سے محبت کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ محبت کریں اچھی بات ہے، نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے محبت نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کس نے تلقین کی ہے؟ یہ کہاں سے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ اللہ سے محبت نہ کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ 20 رکعات نماز روز جمعہ کے لیے مستحب ہے، اور بہترین طریقہ اس کے 20 رکعات کے انجام دینے کا یہ ہے، افضلها ان تفرق، سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ انہیں اکٹھے 20 نہ پڑھا جائے۔ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں 20، بعض روایات میں یا بعض فتاوی میں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے، انہیں اکٹھا نہ کیا جائے۔ جس طرح نماز یومیہ میں ہے، مغرب عشاء اور ظہر عصر، افضل یہ ہے کہ الگ الگ پڑھی جائیں۔ اکٹھی پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن افضلیت نہیں ہے اس میں۔ افضلیت علیحدہ پڑھنے میں ہے۔ جس طرح سیرت ہے، رسول اللہ علیحدہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی ملا کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے، بغیر عذر کے بھی ملا دیا کرتے تھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ معذوری کی شکل میں نہیں ہے ملانے کا جواز، بغیر معذوری کے بھی انسان ملا سکتا ہے۔ لیکن افضلیت یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جائیں۔ کب پڑھی جائیں؟ نماز جمعہ کی 20 رکعات مستحب، سداسا عند انبساط الشمس وقیامها وارتفاعها، 6 رکعات پڑھی جائیں جب سورج طلوع ہو کے تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے، چاشت کے وقت 6 رکعت اس وقت مستحب ہیں۔ والرکعتان الباقیتان بعد الزوال، 2 رکعات ان میں سے اس وقت پڑھی جائیں جب زوال ہو جائے، زوال شمس ہو جائے، 2 رکعت اس وقت پڑھیں، خطبہ سے پہلے۔ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھنی، یہ سخت منع ہے۔ خطبے کے دوران نماز سے، گفتگو سے، بات چیت سے، رفت و آمد سے، یہ پہلے یہ احادیث پڑھ چکے ہیں۔ اور خطبے کے دوران لوگوں کے اندر آ کے گھس کے بیٹھنے سے یہ بھی اجتناب کریں، جہاں آئیں وہیں بیٹھ جائیں، پیچھے آئیں پیچھے بیٹھ جائیں، پہلے آئیں پہلے بیٹھیں، بعد میں آ کے پہلے بیٹھیں تو رسول اللہ نے سخت تاکید کی ہے کہ یہ کام مت کرو۔ اگر بعد میں آئے ہو تو لوگوں کو پھلانگ کے گردنوں سے اوپر نہ ہو، آگے نہ ہو۔ سداسا عند انبساط الشمس وقیامها وارتفاعها، 6 رکعت صبح سورج نکل آنے کے بعد اور سورج کے مرتفع ہو جانے کے بعد پڑھی جائیں، 2 رکعت زوال کے بعد اور خطبہ سے پہلے۔ وجعل الستة الأولى بین الفرضین، اور نماز جمعہ اور نماز عصر کے درمیان باقی 6 پڑھی جائیں۔ نماز جمعہ جب خطبہ جمعہ ہو، خطبہ جمعہ کے بعد نماز جمعہ ایک فرض، پھر اس کے بعد آپ مستحب نماز پڑھیں، اور مستحب نماز کے بعد پھر آپ عصر پڑھیں، آپ فریضہ دوم۔ وذالک مروی مشہور، شہید فرماتے ہیں کہ یہی فتویٰ مشہور کا بھی ہے کہ مستحب نمازیں روز جمعہ کی اس ترتیب سے پڑھی جائیں۔ التاسعۃ عشرہ، 19ویں خصوصیت
روز جمعہ کی یہ ہے نفی و کراہیت النافلہ وقت الاستواء لو قلنا بے کراہیت النافلۃ مطلقہ کذالک۔ یہ ایک بات ہے کہ نماز کے کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو یا ممنوع ہو کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھیں، اوقات کی بات ہو رہی ہے۔ حالات میں تو ہے کہ اگر آپ جنب ہیں تو نماز ممنوع ہے پڑھنا، نہیں پڑھ سکتے، اگر حائض ہیں کوئی ایسی ابتلا ہے تو نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ لیکن اوقات کے لحاظ سے ایسے وقت ہیں مقررہ شرع مقدس میں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یا ممنوع ہے۔ اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق ہیں کہ نماز مکروہ ہے اور کراہت تحریمی ہے۔ یہ اصطلاح بھی مختص ہے اہل سنت کے ہاں، ان کے فقہ میں کراہت تحریمی۔ اس کی ایک مثال روزہ ہے جو کثرت سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اہل سنت شدت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں کہ روزہ اول غروب میں افطار کریں، چونکہ ان کے فقہا کا فتویٰ ہے کہ روزہ تاخیر کرنے سے غروب ہو جانے کے بعد جتنی تاخیر ہوگی مکروہ ہے، اور کراہت بھی تحریمی، اس وجہ سے وہ بہت حرام سے بھی زیادہ کراہت تحریمی کے پابند ہیں اور روزے میں جلدی جلدی افطار کرتے ہیں۔ ابھی کچھ فقہا، کچھ علماء اہل سنت قرآن کی آیت کے مطابق اظہار کرتے ہیں، بعض کرتے ہیں، سنی ہوگی آپ نے بھی، میڈیا پر بھی بعض اوقات آئی ہے یہ ابحاث۔ اور ایک ٹی وی شو میں رمضان المبارک میں، اسی رمضان المبارک میں شاید کسی نے نشاندہی کی کہ روزے کے افطار کے قرآن میں یہ اوقات ہیں، تو اسے سب نے ٹی وی میں جہاں چینل میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے رد کیا اس کو۔ شیعہ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی شدت سے مذمت کی اس کی۔ وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے وہ مولانا، ادھر تمام مسالک کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مولانا جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مجمع نے، تمام علماء نے، اینکر سمیت شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، اور تعجب کے ساتھ شیعہ عالم دین نے دوسروں سے بڑھ کر اس کی مذمت کی ہے کہ یہ غلط کا بات کر رہا ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اہل سنت تھے وہ مولانا جو متوجہ کر رہے تھے کہ غروب کس کو کہتے ہیں یا قرآن میں افطار کا وقت کون سا ہے۔ بہرکیف یہ ایک مثال دی میں نے کراہت تحریمی کی۔ کراہت تحریمی میں یعنی ایسی مکروہ جو حرام کے درجہ رکھتی ہے، جس کا ارتکاب جائز نہیں ہے، وہ مکروہ، اس میں کچھ اوقات میں نماز پڑھنا ہے۔ ایک طلوع کے وقت نماز پڑھنا، زوال کے وقت نماز پڑھنا، غروب کے وقت نماز پڑھنا، اور ان سے ملحقہ اوقات چند ایک ہیں، ان میں نماز پڑھنا اوقات میں، ان وقتوں میں، یہ کراہت تحریمی رکھتا ہے۔ شیعہ کے نزدیک مکروہ تحریمی نہیں ہے، حرام ہے اور مکروہ۔ حرام اور مکروہ کا فرق جو اصطلاح میں، علم اصول میں بیان کیا گیا وہی ہے، کوئی تیسری چیز بیچ میں کراہت تحریمی نہیں ہے۔ مکروہ ہے اور حرام، مکروہ اور حرام کے درمیان کراہت تحریمی برزخ نہیں ہے۔ آیا ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ بعض روایات ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ سے مراد حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، نہی نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ عبادت میں جب کراہت کا ذکر آتا ہے تو اس کا معنی امامیہ علماء فقہا نے یہ کیا ہے کہ اس کا اجر کم ہوتا ہے، ثواب کم ہوتا ہے۔ جب کہا جائے کہ یہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسے کچھ مکان ہیں، کچھ جگہ ہیں، جیسے حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مجھے خود یاد ہے طالب علمی میں جب آغاز فقہ پڑھنا شروع کیا تھا، یہی شہید ثانی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ شرح اللمع استاد سے پڑھ رہے تھے ہم، تو استاد نے کتاب الصلاۃ ہی پڑھ رہے تھے، ان کے پاس باس نماز، اور نماز کی باس میں انہوں نے یہ پڑھایا تھا حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب مکروہ تو دور رہ گیا، خود حمام میں نماز پڑھنا مسئلہ بن گیا کہ آخر کون پاگل ہے جو حمام میں نماز پڑھے گا۔
حمام سے مراد ہماری پاکستانی حمام تھا، غسل خانہ، کہ اس میں نماز کیسے پڑھے گا انسان، کیوں پڑھے گا نماز غسل خانے میں جا کر، گھر سے میں نہیں پڑھے گا یا اور کسی جگہ نہیں پڑھے گا، نماز کی جگہ اور نہیں ملتی، غسل خانے میں جا کے پڑھے گا کوئی نماز، یہ تو کوئی دماغ خراب ہوگا۔ یہ مسئلہ کیسا علماء نے ذکر کیا ہے۔ استاد نے بھی تشریح نہیں کی تھی کہ اس حمام سے کون سی حمام مراد ہے۔ اس حمام سے مراد وہ عمومی حمام مراد ہیں جو یہاں مغلوں کے دور میں لاہور میں ہوا کرتے تھے، اور ایران میں ابھی بھی ہیں، کوئٹہ میں بھی ہیں، افغانستان میں ہیں۔ بڑا ایک گھر سے بھی بڑا ایک حمام ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوتے ہیں، نماز کی بھی جگہ ہوتی ہے، چونکہ جن لوگوں کو غسل واجب کرنا ہوتا ہے صبح وہ وہیں حمام میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تفصیل سے نہاتے ہیں، مصلی بھی وہیں بچھا ہوتا ہے، وہیں پہ غسل کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی مراد وہ حمام تھا۔ ہمارے ذہن میں یہ غسل خانہ پاکستانی دوڑ کے آ رہا تھا اور بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ، اور اس وقت عقدہ کھلا جب قم مقدسہ میں گئے، جا کے وہ حمام دیکھا تو بات پتہ چلی، یہ فقہی مسئلہ اس لیے بیان کر رہے تھے۔ کچھ جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسے راستوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جہاں راہ ہو، گزر ہو لوگوں کا، دروازے پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جگہیں تو ہیں کراہت والی، لیکن آیا اوقات بھی ہیں ایسے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ کچھ روایات کے اندر ہے کہ ہے، اور اس کے مطابق علماء کا فتویٰ بھی ہے، یعنی ان اوقات میں اگر نماز پڑھی جائے حرام نہیں ہے۔ عبادت کوئی ذاتاً حرام نہیں ہو سکتی، عبادت ذاتاً مطلوب ہے، ذاتاً عبادت کے اندر رجحان ہے، طلب ہے، عبادت کے اندر ایسا معیار ہے کہ اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خصوصیات کی وجہ سے اس کے احکام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتاً عبادت منع نہیں ہو سکتی۔ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان میں سے ایک طلوع کے وقت جب سورج نکل رہا ہو، اور سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد تک جب سورج چڑھ رہا ہو، اس کو مکروہ وقت کہا گیا ہے۔ مستحب نماز، واجب تو ہے نہیں ہے اس وقت کی نماز، مستحب نماز نہ پڑھیں۔ اور اسی طرح زوال کا وقت، زوال کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج جب مشرق سے نکلا ہے اور آپ کے سر پہ پہنچایا ہے، اور آپ کے سر پہ پہنچ کر اب مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوا ہے، اور آپ کا سایہ، سورج مشرق میں تھا، آپ کا سایہ مغرب کی طرف تھا، اور جب سورج آپ کے سر کے اوپر پہنچ کے سورج سر سے گزر رہا ہے اور سایہ مشرق کی طرف جانا شروع ہوا ہے، اس کو زوال کہتے ہیں۔ مثلا آج روز جمعہ لاہور میں زوال 12:08 پر ہے، 12:08 پر زوال کا وقت ہے، یعنی سورج ہمارے سر کے اوپر پہنچ کر مغرب کی طرف ڈھل جائے گا، سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ زوال ہے۔ اس موقع پر یعنی زوال کی گھڑی میں جب زوال ہو رہا ہو، حالت زوال شمس میں نماز نہیں پڑھنا مکروہ ہے، یہ ایک وقت ہے۔ اور اسی طرح غروب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، نماز مکروہ ہے، اور غروب سے چند گھڑیاں پہلے، یہ اوقات ہیں نماز کے۔ اور جمعہ مستثنیٰ ہے اس سے، روایت میں ہے رسول اللہ کی کہ جمعے کے دن انسان عبادت کرے زوال کے وقت بھی تو وہ مکروہ نہیں ہے، وہ کراہت اٹھا لی گئی ہے۔ نفی و کراہیت نافلۃ وقت الاستواء، استوا یعنی سورج جب مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف جاتے ہوئے بالکل درمیان میں آ گیا ہے، استوا میں آ گیا ہے۔ لو قلنا بکراہیت النافلۃ مطلقہ کذالک، شہید کو اس میں اشکال ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم زوال کے وقت مطلقہ کسی بھی مستحب نماز کی کراہت کو مان لیں تو اس صورت میں جمعے کے دن یہ فرضی کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، جمعہ کے دن مکروہ نہیں ہے زوال کے وقت نماز پڑھنا۔ لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کرہ الصلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے زوال کے وقت نماز پڑھنا سوائے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن جو ہی زوال ہوتا تھا تو وہ نماز پڑھتے تھے، مستحب نماز۔ وقال ان جہنم تسجر کل یوم الا یوم الجمعہ، ہر روز جہنم بھڑکائی جاتی ہے، نیا ایندھن جہنم میں ڈالا جاتا ہے، آگ کو اور بھڑکانے کے لیے
ایندھن پہلا ختم ہو جاتا ہے. گیس تو مسلسل آتی رہتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے، لیکن جب لکڑیوں سے یا کوئلوں سے آگ جلتی ہے تو اس کو بار بار پہلا جلتا ہے، دوسرا ڈالنا ہوتا ہے. روزانہ جہنم بھڑکائی جاتی ہے، نیا ایندھن ڈالا جاتا ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے، ٹیمپریچر اس کا مینٹین کرنے کے لیے، سوائے روز جمعہ کے. روز جمعہ وہی جمعرات والی بھڑکی ہوئی چلتی رہتی ہے. جمعہ کے دن ٹھنڈی بھی ہو جائے تو اسے نئے سرے سے گرم نہیں کیا جاتا. یہ سہولت چھوٹ ہے روز جمعہ کی کہ جہنم بھی نہیں بھڑکائی جاتی. اتنا لطف ہے اللہ تعالیٰ کا. العشرون 20ویں خصوصیت روز جمعہ کی یہ ہے انہ لا یستحب الابراد بصلاتها فی شدت الحر مطلقا بخلاف سائر الایام. یہ مسئلہ آپ کے سمجھنے کا ہے. اور آج کل کے موسم میں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز ٹھنڈی جگہ پر ہو، ٹھنڈے وقت میں ہو، ٹھنڈے مقام پر ہو. یہ ٹھنڈ کی نماز مومنین کی پسندیدہ نماز ہے. رسول اللہ فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مومنین کی خواہش ہے کہ نماز میں مسجد ٹھنڈی ہونی چاہیے. نماز سے دل ٹھنڈا ہو، نماز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ رسول اللہ کی منشا ہے. اور نماز کے دوران مسجد ٹھنڈی ہو، ہم خود ٹھنڈے ہوں، یہ ہماری خواہش ہے. ظاہر ہے ہم بھی احساس رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں. اور ایک حکم یہ ہے کہ چونکہ عربی صحرائی مکہ مدینہ یا باقی عرب علاقے میں گرمی طولانی ہوتی ہے، 8-9 مہینے مسلسل شدید گرمی ہوتی ہے، اور ظہر عروج ہوتا ہے گرمی کا، 50 سے اوپر درجہ حرارت ہوتا ہے. آج کل تو اس سے بھی زیادہ ہے، چونکہ عربوں نے جو اے سی لگا لیے ہیں، مشینیں لگا لی ہیں، ان کی ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے سورج کی تپش کے ساتھ، تو معاملہ اور گرم ہو جاتا ہے، نفس کے لینے کے قابل نہیں ہوتا. اب پاکستان بھی کم گرم نہیں ہے. ظہر کے وقت اگر گرمی شدید ہو تو یہاں پر ایک حکم یہ ہے کہ آپ ابراد کریں نماز میں. ابراد یعنی اس عروج کی گرمی میں نماز ظہر نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ جب گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے اس وقت نماز پڑھ لیں. ابراد فی الصلاۃ جمعہ کے دن نہیں ہے اجازت. جمعہ کے دن جتنی شدید گرمی ہو ابراد نہ کریں، ٹھنڈے وقت کا انتظار نہ کریں، ٹھنڈ کا انتظار نہ کریں. اس شدید گرمی میں بھی جمعہ پڑھ لیں آپ، جمعہ مستثنا ہے، اس میں ابراد مستحب نہیں ہے. ابراد برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں. انہ لا یستحب الابراد بصلاتها فی شدت الحر مطلقا بخلاف سائر الایام. مستحب ہے کہ نماز ہے، بعض روایات میں نماز ظہر ہے کہ نماز ظہر میں اگر گرمی بہت شدید ہے تو مستحب یہ ہے کہ ابراد ہو. ابراد یعنی ٹھنڈے وقت کا انتظار کر لیا جائے یا ٹھنڈے موسم میں نماز قائم کی جائے. لیکن یہ عام دنوں میں ہے، ظہر کے دن، جمعہ کے دن نہیں. جمعہ کے دن ابراد ٹھنڈ کا انتظار کرنا مستحب نہیں ہے. وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ بغیر الجمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر کو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی تھی تو ظہر کو تھوڑا سا تاخیر کر دیتے تھے تاکہ گرمی کم ہو اور نماز ظہر پڑھیں، برخلاف جمعہ کے کہ جمعہ کے دن گرمی جتنی بھی ہو اول وقت میں نماز جمعہ کو قائم کرتے تھے. یہ استثناء ہے روزے جمعہ کے لیے کہ یہاں اس گرمی میں بھی نماز قائم کریں. ظاہر ابراد اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ابراد وقت کے تاخیر سے ہی ممکن تھا، یا سایہ کر لیں چھت یا پھر وقت تاخیر کریں. لیکن آج کل ابراد کے لیے اچھے وسائل ہیں، اے سی ہیں، پنکھے ہیں، اور بہت ساری سہولتیں ہیں کہ گرمی کے دنوں میں مومنین مساجد کو ٹھنڈا رکھیں. مستحب ہے جمعے کے علاوہ. جمعے میں ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بھی ٹھنڈی مسجد تو بھی جمعہ پڑھیں، لیکن عام دنوں میں ٹھنڈا رکھیں. یہ تنقیح منات کے تحت ہے، ورنہ روایت میں مسجدوں کو اے سی لگانا مستحب نہیں لکھا ہوا.
ابراد ہے، یعنی وقت تاخیر کرنا، ٹھنڈے وقت کا انتظار کرنا، گرمی کا وقت نکل جائے. اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں معیار ملاک استفادہ کہ اگر وقت کی تاخیر کے علاوہ باقی وسائل کے ذریعے سے مسجد کو ٹھنڈا کیا جائے تو بھی مستحب ہے اور کرنا چاہیے صاحبان توفیق کے لیے. ابھی کر سکتے ہیں مومنین اس مسجد کو بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اجازت ہے انہیں انشاءاللہ، جمعے کے دن بھی کر لیں. اور اس کے بعد 21ویں خصوصیت ہے، ظاہراً وقت تمام ہے، اسے بعد میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.